بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ ای الناس خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل صالح ہو، یعنی نیک اعمال کرتا ہو اور عمر اس کی لمبی ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے، برا بندہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور کام اس کے برے ہوں، یعنی برے اعمال ہوں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے کہ ایک ہی وقت میں دو آدمی اکٹھے آئے کسی دور دراز علاقے سے، اور دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا، اور دونوں میں سے ایک ذرا محنتی تھا، پھرتیلا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ جہاد کے لیے نکلا، جہاد کے میدان میں گیا اور شہید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا آدمی تھا، یعنی جو تو اکٹھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو دوسرا آدمی تھا وہ 1 سال بعد جو ہے اس نے وفات پائی۔ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر میں کھڑا ہوں، اتنے میں مجھے وہ فوت ہونے والے، یعنی دونوں آدمی، جو ایک شہید ہوا تھا اور دوسرا فوت ہوا تھا، وہ دونوں نظر آئے۔ ابھی وہ جنت میں نہیں گئے تھے کہ جنت سے ایک آدمی نکلا اور ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے، یعنی جو جنت سے نکلا تھا آدمی، اس نے اس آدمی کو جنت میں پہلے جانے کی اجازت دی جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے اجازت دی جو اس سے 1 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ توجہ سے سن لیں، 1 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ پھر وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہا تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر میں آ کر عرض کی، یعنی وہ سارا خواب بیان کیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ سن کر بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا کہ ایک شہید ہوا ہے اور دوسرا ویسے اس نے وفات پائی ہے، تو لیکن وہ جس نے وفات پائی ہے وہ پہلے شہید سے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی صالحین، یہ سارا جو قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی شہید کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا قطرہ، خون کا قطرہ جو ہے ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے ہی اس کو جنت نظر آ جاتی ہے، اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب کیا، صحابہ اکرام نے تعجب کیا اس بات پر کہ وہ پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ای ذالک تعجبون، اس بات میں یعنی تعجب کس بات کا، آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ فقالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیس قد مکث هذا بعده سنة۔ ترجمہ سن لیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں تعجب کس بات کا ہے، کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پہلا شخص نہایت عبادت گزار بھی تھا، پھر وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور یہ دوسرا اس سے پہلے یعنی جنت میں داخل کیا گیا، اس بات پر ہمیں تعجب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اس کے بعد 1 سال مزید وہ زندہ نہیں رہا؟ جو فوت ہوا ہے وہ کیا 1 سال بعد یعنی تک وہ زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور زندہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا۔ یہ ہے فضیلت رمضان مبارک کی، یعنی وہ رمضان کا مہینہ بھی پایا اور اس نے روزے رکھے اور نمازیں بھی پڑھی اور اتنے سجدے کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سجدے گنوائے کہ سال کے سجدوں کا حساب لگاؤ کہ اس نے سال میں کتنے سجدے کیا، اور روزے بھی رکھے رمضان مبارک کے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یہ تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اسی وجہ سے ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے، 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے، دوسرا عام طبیعی موت اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ سوال ہے، سوال یہ نشان ہے اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی نمازیں زیادہ ہیں، اسے رمضان مبارک کا مزید 1 مہینہ نصیب ہوا اور اس مہینے کے اس نے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف 2 چیزوں نے یعنی سال بھر کی نمازوں اور رمضان مبارک کے روزوں نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، 6 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ ہماری زندگیوں کو رمضان المبارک تک دراز کر دے تاکہ ہم اس مہینے میں یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھ کے اور عبادت کے ذریعے تیرا قرب پا سکیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، ہم رمضان میں یعنی رمضان میں جا رہے ہیں، رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے، تو میرے پیارے بھائیو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور قیام اللیل قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں، رحمتیں اور بخششیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر